السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جس کا آغاز ہم پارہ نمبر 13 کی آخری آیت سورۃ الحجر کی ابتدا سے کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ زمانہ نزول وہ تھا کہ جب مسلمان ہر طرح سے کمزور اور مغلوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ وقت آ رہا ہے جب یہ کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، مگر وقت نکل جانے کے بعد کسی کام کی خواہش کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ہجر یہ شام اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے لوگ رہتے تھے، اور یہ قسم کا ریڈ زون تھا۔ ہجر اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو، اسی لیے حتیم جو کعبہ کا ایک حصہ ہے اسے بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ اور ہجر کا مطلب یعنی وہ جگہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ممنوع ہو، یعنی ریڈ زون۔ اس سے آپ قوم سمود کی اہمیت اور طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس علاقے میں وہ رہتے گویا وہ الحجر تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہ ہو سکتا، مگر جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اسی بستی سے قافلے گزرتے اور اسے حسرت اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے یہ ہجر کا مقام راستے میں آتا ہے۔ حجاز سے شام کے جو قافلے جاتے وہ لازماً یہاں سے گزرتے، اور یہ اس ریلوے لائن کا ایک اسٹیشن بھی ہے جو ترکوں کے زمانے میں مدینہ سے دمشق کو جاتی تھی۔ ایک ہلاک شدہ قوم کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت بیان کی۔ پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت عبرت کا سامان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ ذرہم یأکلوا، انہیں چھوڑ دے وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور انہیں امید غافل رکھے یعنی لے ڈوبے، پھر جلدی جان لیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کفار کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب جب مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی یہ پچھتائیں گے، اور پھر سب سے زیادہ یہ اس وقت حسرت کریں گے کہ جب مسلمانوں میں سے جہنم میں جانے والے بھی سب کے سب نکال لیے جائیں گے۔ پھر کفار حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی اس طرح نکل جاتے جیسے یہ نکلے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی اس حسرت کو بیان کیا تو پھر یہ آیت پڑھی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب یہاں دیکھیں کہ دنیا داروں کا، کفار کا اس دنیا میں رہنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جسٹ کھانا پینا، انجوائمنٹ۔ کھانے پینے سے منع نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، مگر کھانا پینا جب زندگی کے مقصد سے ہی غافل کر دے تو یہ انسانی نہیں، حیوانی سطح ہے۔ جیسے جانوروں کو دیکھیں تو ان کا کام بس یہی چرنا چگنا ہی ہوتا ہے، تو جو بھی بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں بس چرنے چگنے میں، تو وہ انسانیت کے مقام سے، رتبے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں کہ زندگی کا مقصد ہی جسٹ ایٹنگ اور سوشلائزنگ ہو۔ یہاں اس بات کی شدید مذمت ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ، کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ کفار رسول اللہ کے ساتھ استہزاء اور آپ کو جھٹلانے کے لیے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ یہ ان کے کفر اور استہزاء کی بدترین صورت تھی۔ انہوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے، زماد ازدی کا قصہ۔ وہ ازد قبیلے کا ایک فرد تھا۔ مکہ آیا تو اس نے مکہ کے بیوقوفوں سے سنا کہ آپ مجنون ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو آپ کا علاج کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا تو اس کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ پھر درخواست کی کہ آپ پھر پڑھیں۔ آپ نے پھر پڑھا تو اس نے تیسری بار پھر درخواست کی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ خطبہ پڑھا۔ اس نے اتنی تعریف کی کہ بالآخر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، علاج کے لیے آنے والے کا خود علاج ہو گیا۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ،
ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، یعنی جب وہ آتے ہیں تو پھر عذاب ہی لاتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو الذکر قرار دیا، یقیناً یہ ذکر میں افضل ذکر ہے، اور جس حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہی لا الہ الا اللہ پورے قرآن کا پیغام ہے۔ تو اس لحاظ سے تلاوت قرآن، فہم قرآن اور قرآن کلاسز جو بھی قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ لے رہے ہوتے ہیں، گویا افضل ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں کیونکہ ان کی حفاظت انسانوں کے ذمے لگائی گئی تھی، جیسے سورہ مائدہ میں ہے انا انزلنا التوراۃ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ بے شک ہم نے ایک تورات اتاری، اور پھر آخر میں ہے کہ اس لیے وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، جبکہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی اور قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ مجرموں کے دلوں میں داخل کرنے کا مطلب یعنی اللہ کا ذکر بات انہیں سمجھ آ جاتی ہے، پھر بھی وہ کفر اور استہزاء کا راستہ اپناتے ہیں، اسی لیے ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مجرموں کے دلوں میں داخل کرنے کا مطلب کہ یہ مذاق اڑانا، کفر کرنا، یہی ان کو پسند آتا ہے، یہی ان کے دلوں میں جگہ پکڑتا ہے، اور یہ ان کے لیے ہلاکت کی وجہ ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزرا ہے، یعنی ہمیشہ سے نافرمان یہی کرتے آئے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں تو یقیناً کہیں گے کہ بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں سختی سے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی اگر ان کے منہ مانگے مطالبات پورے بھی ہو جائیں پھر اس کو بھی یہ جادو ہی کہیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو اس کا کلام سن کر فرشتے اظہار اطاعت اور عجز کے لیے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں۔ اس کلام کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی چٹان پر زنجیر کی آواز۔ پھر جب ان کے دلوں کا خوف جاتا رہتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو فرمایا حق فرمایا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس وقت فرشتوں سے سنائی دینے والی بات کو چوری سننے والے شیطان سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چوری چھپے سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہاں راوی نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اشارے سے سمجھایا کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے اس حکم کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں ان سے اوپر شہاب مبین پھینکا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ان کی بات سننے سے پہلے وہ ان پر گرتا ہے اور یوں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بات نیچے والے تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور اس میں بھی رب کا اذن اور امتحان ہوتا ہے کہ کون وحی الہی کی پیروی کرتا ہے اور کون شیطانی وسواس کی۔ جو شیطان سنتے ہیں وہ بات وہ کاہن یا جادوگر تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے تو اس کی بات کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں فلاں دن ایسی بات بتائی تھی، وہ بالکل پوری ہوئی، حالانکہ وہ یہ چرانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ کا اس میں امتحان لینا مقصود ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہم نے اسے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر نپی تلی چیز اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں بنائی ہیں اور ان کے لیے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں۔ اب دیکھیں تو انسان کتنوں کو روزی پہنچاتا ہے، یعنی اللہ نے جو اسے ذریعہ بنایا ہے اس میں سے بھی کتنوں کا یہ خیال رکھ سکتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جنگلوں میں، پانی میں، خشکی میں، کہ جن کو سوائے اللہ کے کوئی روزی نہیں پہنچاتا، اور خود انسان کو بھی
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ اس میں فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول، مردم شماری، ان تمام کا رد ہے کہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک ہی اچھا۔ اب آج کل بھی یہ فتنہ دوبارہ سے ابھر رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسے جیسے مخلوق بڑھتی جائے گی اناج بڑھاتا جائے گا۔ جو زمین پہلے 10 من غلہ پیدا کرتی تھی اب 100 من نکالتی ہے۔ جو آسائشیں آج عام آدمی کو میسر ہیں وہ چند سو سال پہلے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھیں، بلکہ ان کے وہم و گمان میں بھی، خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اصل میں فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول کی جتنی بھی سکیمز ہیں یہ صرف بے حیائی اور بدکاری پھیلانے کے لیے ہیں، وگرنہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے اور اس نے آسمانی آفاقی سسٹم بنا رکھا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے تمہیں وہ پلانے کے لیے عطا فرمایا اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں۔ اور بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جان رکھا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے ان کو بھی جان رکھا ہے جو بہت پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ آگے جانے والے المستقدمین، اس سے کیا مراد ہے؟ اور پیچھے آنے والے المستاخرین، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر سنتے ہی نماز کے لیے چل پڑتے ہیں، انہیں بھی، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ مستقدمین اور مستاخرین یعنی جہاد اور دوسری نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، جب اسے بھگویا جائے تو تین کہلاتی ہے، پھر جب وہ مدت پڑی رہے سیاہ ہو جائے تو حمائن کہلاتی ہے، پھر بدبو بھی آنے لگے تو حمائم مسنون کہلاتی ہے، پھر جب خشک ہو کر وہ بجنے لگے تو صلصال کہلاتی ہے، پھر مسنون جس سے تصویر بنائی جائے اور ایک شکل بنانے کے لیے اسپیشل فارم میں لائی جائے۔ مختلف آیات اور تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے خشک مٹی لی، پھر اس میں پانی ڈالا تو وہ تین ہو گئی، پھر اسے مدتوں پڑا رہنے دیا، جب وہ کالی سیاہ اور ملائم نرم ہو گئی تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنائی۔ اور بنی آدم کے رنگ بھی مختلف، سرخ، سفید، سیاہ اسی لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح طبیعتیں بھی نرم، سخت، خبیث، طیب اور اسی طرح مختلف اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے مٹی لی، تو ساری زمین کی مٹی مختلف رنگوں کی تھی، اسی لیے انسانوں کے رنگوں اور طبیعتوں میں فرق ہے۔ والجان، آگے جنات کی بات ہو رہی ہے۔ جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لوح کی آگ سے پیدا کیا۔ انسان سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، بلکہ زمین میں انسان سے پہلے جنات آباد تھے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بھیجا اور اسی لیے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر، ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، یاد رہے کہ یہ روح کوئی اللہ کی روح نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح۔ مختلف چیزوں کو اللہ کے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، یہ اضافت تشریفی تکریمی کہلاتی ہے، یعنی عزت و شرف بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا۔ اسی طرح اپنا کعبہ، اسی طرح اپنی اونٹنی، جیسے ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک تکریم کے لیے، تشریف کے لیے، اعجاز کے لیے، خاص مقام کے لیے، وگرنہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں۔ اور یہی آدم علیہ السلام کی روح کی اللہ کی طرف نسبت ہے، اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی اللہ کی طرف نسبت ہے کہ انہیں روح اللہ قرار دیا۔
تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ تو فرشتوں نے سب نے تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا میں کبھی ایسا نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہے۔ فرمایا پھر اس سے نکل جا، کیونکہ یقیناً تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ ابلیس نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی، اللہ نے معلوم دن تک مہلت دی، یعنی جو اس کے علم میں ہے تب تک۔ اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، یعنی صراط مستقیم واضح ہے، میری طرف آنے والے تیرے ہرگز نہیں بنیں گے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے، اور بلا شبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے، یعنی ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے اسی کیٹیگری میں جائے گا، جیسے منافقوں کے لیے سب سے نچلا درجہ آیا ہے۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم ان المتقین، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے۔ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق ہر کینے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، کیونکہ جس سینے میں کوئی کدورت ہو وہ مکمل خوشی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ دلوں کی صفائی کے بعد وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ محبت ہو تو خود بخود چہرے آپس میں مل جاتے ہیں، جبکہ دلوں میں کدورت ہو تو چہرے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ چہروں کی خوبصورتی کے لیے دلوں کی خوبصورتی ضروری ہے، گلو ایسے نہیں آتا۔ لا یمسہم فیہا نصب، اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہ اس میں سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دے کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں، اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے۔ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈر نہیں، بے شک ہم تجھے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں بھی غلام علیم، علم والا بیٹا مراد اسحاق علیہ السلام ہے، اور جہاں بھی غلام حلیم، حلم والا یعنی بردبار بیٹے کی خوشخبری ہے، مراد اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے مجھے اس کے باوجود خوشخبری دی ہے کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، تو تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوشخبری دی ہے، سو تو نا امید ہونے والوں سے نہ ہو۔ اس نے کہا اور گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ یعنی میں نے دنیا کا عام دستور اور اپنا بڑھاپا دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا ہے، ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہوں۔ قال فما خطبکم، اس نے کہا اے بھیجے ہوئو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ غالباً ابراہیم علیہ السلام قرائن سے سمجھ گئے کہ فرشتوں کے آنے کا مقصد محض مجھے خوشخبری دینا نہیں، کیونکہ عموماً فرشتے کسی بڑی مہم ہی کے لیے آیا کرتے ہیں، جیسے فرمایا ما ننزل الملائکہ الا بالحق۔ قالوا، انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے گھر والوں کے، کہ یقیناً ہم ان سب کو ضرور بچا لینے والے ہیں، مگر اس کی عورت ہم نے طے کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں سے ہے۔ پھر جب لوط کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے آئے تو اس نے کہا تم تو ایسے لوگ ہو جن کی جان پہچان نہیں، یعنی لوط علیہ السلام نے انہیں بالکل نہ پہچانا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوط علیہ السلام بھی انہیں نہ پہچان سکے۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ دوسری ساری مخلوق کی طرح یہ دونوں جلیل القدر انبیاء بھی عالم الغیب نہ تھے، ورنہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی انہیں جانتے ہوتے اور ان کے آنے سے باخبر ہوتے،
بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ مجھے اتنی عمر میں اسحاق عطا ہوں گے، اور لوط علیہ السلام کو بھی پہلے ہی قوم کا انجام معلوم ہوتا، وہ بھی نہ کہتے انکم قوم منکرون۔ اور پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو خود کو بڑا با ادب، با مراد اور عقیدت مند اور عاشقان کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تعظیم نہیں بلکہ تحریم کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اگر انبیاء کو پہلے سے ہی معلوم ہو تو ان کی قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل کو ذبح کرنے پر صبر، آگ میں ڈالے جانے پر استقامت، اور ظالم بادشاہ کی زیادتی پر صبر، اور بیوی بیٹے کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑنے پر صبر، کوئی آزمائش نہیں رہے گی۔ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا تو ہر شخص آگ میں کود سکتا ہے، بیٹے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے۔ بلکہ لوگوں نے انبیاء کی بھی بے ادبی اور گستاخی کی، اور ساتھ ساتھ نیکوکاروں کی بھی، جیسے مختلف لوگ اپنے اپنے اماموں کے بارے میں، اور شیعہ اپنے 12 اماموں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہر گزری ہوئی اور ہر آنے والی بات کو جانتے ہیں۔ ان کی کتاب الکافی دیکھی جا سکتی ہے، وہ اسے اتنا معتبر سمجھتے ہیں جیسے کوئی حدیث کی کتاب بخاری ہو۔ بہرحال قرآن کو پڑھیں تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور وہ غیب نہیں جانتے تھے سوائے اس علم کے جو وحی کے ذریعے اللہ نے انہیں دیا۔ قالوا بل جئناک، انہوں نے کہا بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کی وحی کر دی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جانے والی ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، اور اس شہر کے رہنے والے اس حال میں آئے کہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ مفسرین نے اس شہر کا نام سدوم بتایا ہے۔ قوم لوط کا عمل کرنے والوں کو بہت سی زبان میں سدومی کہا جاتا ہے، اس لیے عربی یا اردو میں لوطی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس میں لوط علیہ السلام کی ایک طرح سے توہین ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بروں کے ساتھ رہنے میں بھی بدنامی ہے، خواہ کتنا نیک ہو۔ اب لوط علیہ السلام اس بدبخت قوم کے پیغمبر ہونے کے باعث کتنے برے فعل کے ساتھ ان کے مبارک نام کی نسبت لا علمی میں کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال لوطی عمل نہیں بلکہ عمل قوم لوط یا فعل قوم لوط کہنا چاہیے، یعنی قوم لوط کا عمل، قوم لوط والا فعل، نہ کہ لوطی عمل، کیونکہ اس میں ایک طرح سے لوط علیہ السلام کی توہین ہے۔ قال ان ہؤلاء، اس نے کہا یہ لوگ تو میرے مہمان ہیں، سو مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کیا؟ یعنی ہم نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ہر آتے جاتے کو مہمان نہ بنا لیا کرو، اب ہمارا تو قصور نہیں۔ قال ہؤلاء بناتی، اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بچیاں، تم شادی کر لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ لعمرک، تیری عمر کی قسم۔ اب یہ تیری عمر کی قسم کس کی طرف اشارہ ہے؟ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی اور آپ کی اتنی تکریم فرمائی کہ آپ کے علاوہ کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ یہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس واقعے کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے، اور انداز لعمرک، اے نبی تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ یقیناً اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھرتے تھے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کا کلام ہے، جب لوط علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تھے کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھائی کہ پریشان نہ ہوں، وہ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس انہیں چیخ نے روشنی ہوتے ہی پکڑ لیا، تو ہم نے اس کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اور ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش برسائی، یعنی نکیلے پتھر۔ بے شک اس میں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی یقیناً ایک دائمی یعنی آباد راستے پر ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قبیلہ تھا، اور کئی مفسرین نے الگ الگ قوم شمار فرماتے ہیں۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ شرک میں گرفتار تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے،
ان دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ مدین والوں کی تفصیل سورہ ہود میں ہے اور اصحاب الایکہ کی تفصیل سورہ شعراء میں ہے۔ اور اسی طرح بعض کے مطابق اصحاب مدین اسی قوم کے شہری لوگ تھے اور اصحاب الایکہ انہی کے باہر جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے، جیسا کہ لفظوں کے معنی سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً ظاہر راستے پر موجود ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو۔ رسول کے بجائے رسولوں کا اس لیے آیا کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ پہاڑوں سے مکان تراشتے تھے، اس حال میں کہ بے خوف تھے، پس انہیں صبح ہوتے ہی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی، سورسز کچھ بھی نہ بچا سکے، کچھ کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، پس درگزر کر خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اس کے لیے پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ جو قیامت کا جی اٹھنے کا اور پھر زندگی ویسے گزارنے کا نہیں سوچتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا۔ بہت سے مفسرین نے 7 مثانی سے مراد فاتحہ اور قرآن عظیم سے مراد باقی قرآن لی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں مذکور 7 مثانی بھی اور القرآن العظیم بھی سورہ فاتحہ ہی کو کہا ہے۔ بخاری میں اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں ہے، ام القرآن ہی 7 المثانی والقرآن العظیم، القرآن ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اور یہ جو درمیان میں واو ہے یہ الگ الگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ دونوں کو جمع کرنے کے لیے ہے، اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں، یعنی 2 ایک ہی چیزوں کی تفصیل کے لیے درمیان میں واو لایا جائے۔ جیسے 2 الگ الگ ناموں چیزوں کے درمیان واو آتا ہے انہیں الگ الگ کرنے کے لیے کہ ایک یہ اور دوسری وہ، اسی طرح ایک ہی چیز کے 2 مختلف پہلو بتانے کے لیے بھی واو آتا ہے، تو یہ واو تفصیلیہ کہلاتا ہے۔ اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہی ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کا رد ہے۔ جو لوگ احادیث کو نہیں مانتے، اگر ان سے اس آیت کا مصداق پوچھا جائے تو وہ قطعاً نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ 7 مثانی 7 صورتیں ہیں یا 7 آیتیں، نہ یہ ہے کہ وہ صورتیں ہیں تو کون سی اور آیتیں ہیں تو کون سی، بلکہ ایک جگہ سارے قرآن کو ہی مثانی فرمایا، جیسے کتابم متشابہم مثانی، تو لازمی بات ہے کہ قرآن کی تفصیل حدیث کے بغیر متعین نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نمازوں کے مکمل اوقات ہوں یا نماز کا طریقہ ہو یا مختلف قرآنی آیات کی وضاحت حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سورہ التوبہ ہی کی آیت ان عدت الشہور عند اللہ، اس کو دیکھ لیں، منہا 4 حرم، حرمت والے مہینے قرآن میں نام نہیں ہے، تو لازماً قرآن کی وضاحت اسوہ رسول سے ہی ہوگی جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ لا تمدن عینیک، اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، اور نہ ان پر غم کر کہ مجھے کیوں نہیں ملا، اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے، یعنی میٹیریلسٹک سپورٹ تلاش کرنے کے بجائے مورل سپورٹ بنائیں، اور پھر دنیا داروں کو ملنے والی عیش و عشرت پر حسرت نہ کریں کہ فلاں کافر ہیں تو انہیں اتنا کیوں ملا، اگر اللہ ان سے ناراض ہے۔ یہ کمپیئر کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بھلا آخرت کا دنیا سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وَقُلْ، اور کہہ دے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ایسے عذاب سے جیسا ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔ یہ تقسیم کرنے والے کون؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کچھ مانا اور کچھ نہ مانا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو تیرے رب کی قسم ہے یقیناً ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، بس اس کا صاف اعلان کر دے جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لے، بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں،
انا کفیناک المستہزئین۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 5 لوگ تھے، ولید، اسود، ابو زمعہ، حارث اور عاص۔ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے مذاق اڑانے والوں کی شکایت کی۔ جبریل علیہ السلام نے ان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کی طرف اشارہ کیا اور وہ 5 بری طرح فوت ہوئے۔ اور اسی طرح قیامت تک جس نے بھی گستاخانہ خاکے بنائے یا کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزت سرائی کی، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ خود ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ ان کے ہاتھوں سے انہیں ذلیل کرے۔ ہم خود قرآن سے دور، سنت سے محروم ہیں، پھر ہمارے احتجاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ احتجاج کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن و سنت کا ہتھیار لازم ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں سو عنقریب جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ تکلیف تو دل کو ہوتی ہے، علاج کیا ہے؟ فسبح، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ ہر جاندار کے لیے اس کا آنا یقینی ہے، کسی کو موت سے انکار نہیں۔ اس امپورٹنٹ میسیج کے ساتھ سورت کو مکمل کیا۔ اب سورہ النحل ہے۔ النحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، ہنی بی۔ سورت کا نام اس کی آیت 68 سے لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور مکی دور کے بھی بالکل آخر میں نازل ہوئی۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتا۔ سورت کی ابتدا میں کفار کو چیلنج دیا گیا ہے کہ جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے ہو وہ عنقریب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ اس وارننگ کے بعد ہر انسان کو سمجھایا گیا کہ تجھے اللہ نے ایک نطفے سے پیدا کیا، لیکن انسان اپنے خالق کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ پھر یہ باور کرایا کہ قیامت کے دن کوئی دوسرے کے حق میں نہ جھگڑا کرے گا اور نہ کسی کا بوجھ اٹھائے گا، اسی لیے اس مہلت کو ضائع نہ کرو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا سو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ امر اللہ، اس سے مراد قیامت بھی ہے جیسے وہ مانگتے تھے، اس سے مراد عذاب بھی ہے، اس کا بھی وہ سوال کرتے تھے، اور اس سے مراد ہجرت بھی ہے کیونکہ یہ مکی دور کے آخر میں اترنے والی صورت ہے اور اس کے فوراً بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت کا فیصلہ مشرکین کی بربادی کا فیصلہ تھا۔ تو فلا تستعجلوہ، اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو کہ کب شروع ہوگا، بس ہجرت اور تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ ینزل الملائکہ، وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا بہت جھگڑنے والا ہے۔ یعنی انسان اپنے دوبارہ اٹھنے پر جھگڑا کرتا ہے، اپنے رب کی بات کو نہیں مانتا، یہ بھول جاتا ہے کہ نہیں تھا تو وہ دنیا میں کیسے آیا۔ جب ایک حقیر سے نطفے سے دنیا میں آیا تو کیا اس کے جسم کی ساری راکھ سے، اس کے ذرات سے اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اپنی تخلیق پر غور کرے تو جواب مل جائے۔ والانعام، اور چھپائے، اس نے انہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ چلتی پھرتی یہ فوڈ فیکٹریز ہیں، نیچرل ہیٹنگ سسٹم ہے، اور پھر کھا کر باڈی کو ہیٹ اور پروٹین مہیا کرتے ہو۔ کثیر الفوائد، یہ ایک جانور، کھال بال دودھ گوشت سب ایک جانور سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو۔ کل جب ATM اور بینکنگ نہیں تھی تب بھی اور آج بھی جس کے پاس مال مویشی ہوں اسے امیر سمجھا جاتا ہے، اور پھر جمال اس لحاظ سے بھی کہ ڈریسز خاص طور پر وولن لیدر انہی انعام سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس پر ایک مکمل صورت ہے، سورہ الانعام۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے،
مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے تھے۔ بہت اہم بات ہے، اگر اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں گاڑیوں، جہازوں اور انجنوں سے چلنے والی مختلف چیزوں کے نام بتائے جاتے تو لوگ انکار ہی کر دیتے، کیونکہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس بات کا علم نہیں رکھتے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ لوگ نئی ایجادات پر سواری میں حرج نہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگ تو اونٹوں گھوڑوں پر سواری کرتے تھے اور قرآن میں تو بس انہی کا ذکر ہے۔ قرآن میں قیامت تک ہونے والی ایجادات کا ذکر ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے، یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ ہی کے ذمے ہے، جو اس نے بتا دی، رہنمائی کر دی ہر انسان کی جبلت میں بھی اور پھر وحی کے ذریعے بھی، اور تمام مخلوق کی گواہیاں بھی۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، تمہارے لیے اسی سے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ مٹی میں نہ رنگ، نہ ذائقہ، نہ خوشبو، پھر اللہ میٹھا، پھیکا، تیکھا، کھٹا کیسے بناتا ہے، اگاتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہاری خاطر رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں کثرت سے نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ کتنی زیورات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں۔ اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے، اس میں پانی کو چیرتی چلی جانے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامتیں بنائیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں صرف اپنی ذات پر اللہ کی نعمتیں دیکھے تو یقیناً کبھی نہ شکرانہ ہو، تو اس پر کیسے بے صبرے اور جزا فضا کرتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں جس کے ہم مالک ہی نہیں ہیں۔ بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں، یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کیں جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، بس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ انسان جس چیز کی خاطر اپنے رب سے دور ہوتا ہے وہی چیز اس کے گلے کا پھندا بنتی ہے۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے بے شک کامل رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں؟
یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، سو بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ ڈر گئے ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان میں جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ اسی طرح اللہ ڈرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ بس ان کے پاس اس کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شریک بنائے انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی بھی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، تو رسولوں کے ذمے صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کیا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اگر تو ان کی ہدایت کی حرص کرے تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جو مر جائے۔ کیوں نہیں؟ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کا ارادہ کر لیں اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سو ذکر والوں سے یعنی علم والوں سے، ذکر قرآن کو فرمایا گیا ہے نا، یعنی قرآن کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم شروع سے نہیں جانتے تھے، یعنی کسی مسئلے کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا جائے، واضح دلائل اور کتابیں دے کر۔ اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے نہ ہوں، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے، سو وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے۔ بس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود مت بناؤ، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، سو مجھی سے پس تم ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور عبادت بھی ہمیشہ اسی کی ہے۔ پھر کیا اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اچانک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہو کہ یہ تو میری پلاننگ، یہ تو فلاں کی وجہ سے فلاں فلاں، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ سو تم فائدہ اٹھا لو، بس عنقریب تم جان لو گے۔ اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور ہی پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں،
وہ پاک ہے اور اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ ہونا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی کیسے اسے برداشت کرے۔ سن لو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے الا خبردار سے آگاہ کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان رکھیں تو بیٹیاں تو آگ سے ڈھال اور جنت کی ٹکٹ اور نبی کی رفاقت اور دنیا میں رب کی رحمتوں کی وجہ ہیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء، ان لوگوں کا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بہت برا حال ہے، اور اللہ کی سب سے اونچی صفت ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑے تو اس کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک انہی کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں انہی کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جانے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، سو وہی آج ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ بارش برسائے گا اور مردوں کو قبروں سے نکالے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلانے کے لیے دیتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو اور کچھ نہیں کھا پی سکتے، دودھ ان کے لیے بہترین اور مکمل اور آسان غذا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی، جس سے تم نشہ آور چیز اور اچھا رزق بناتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشہ آور یہ رزق حسن نہیں ہے، اور یہ شراب کی حرمت کی ابھی تمہید ہے، اس کے آگے شراب کی حرمت کے دلائل ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں سے اور کچھ اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ ایک زہریلے کیڑے کے پیٹ میں تیار ہونے والے مشروب میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کے برے اثرات سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اللہ فضل بعضکم، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی، بس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اپنے رزق اور اختیار کا کوئی حصہ دے کر اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ انسان ہونے میں وہ تمہاری طرح ہیں، پھر اللہ کے عبید غلاموں کو اس کے شریک کیوں بناتے ہو؟ یعنی جب وہ مملوک ہیں تو شریک کیسے بن گئے؟ مزید اس آیت میں اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، جیسے اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہی میں سے بیویاں بنائی، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ کتنی پیاری بات ہے جو اللہ نے بیویوں کے سلسلے میں ایک بتائی ہے
کہ تمہارے پاس بیویوں سے نفرت کے خواہ لاکھ بہانے ہوں، لیکن ایک تو خوبی ہے کہ اللہ نے ان کے پیٹوں سے تمہاری نسل بنائی، تو کیا ان کا یہ تم پر احسان کم ہے جس پر تم اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور ان کے بھی قدردان بنو۔ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی رزق دینے کے مالک ہیں اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مشرک کہتے ہیں جس طرح بادشاہوں کے وزیر اور درباری ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے مختلف معبود، اتار اور سرکار اور پیر بابے، تو اللہ نے فرمایا نہ دو اس کے لیے ایسی مثالیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور کھلا خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی کسی کو بھی اللہ کا شریک بنانے میں ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک عاجز غلام کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ایک کوڑی بھی نہیں دے سکتا، ایک آزاد شخص کے برابر کر دے جو اپنے مالک کا مال جہاں چاہے خرچ کرے۔ تو کیا یہ بے بس غلام اور وہ آزاد کردہ مالک کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ دونوں انسان ہوتے ہیں، ذہنی اور جسمانی ساخت اور قوتوں میں ایک جیسے، پھر بھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی بت یا بزرگ، نبی یا فرشتہ، زندہ یا مردہ، جو سب اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں، وہ ساری کائنات کے خالق اور ہر چیز کے مالک کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وضرب اللہ، اور اللہ نے ایک مثال بیان کی، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گنگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا یہ اور وہ شخص برابر ہیں جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ یہ مثال پہلی مثال سے بھی واضح ہے۔ کافر وہ ہے کہ جو اب کم ہے، لا یقدر ہے، اپنے ہی کرتا ہے اور نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے اور فائدے میں رہتا ہے۔ تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنا دی، اور تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن یعنی ٹریولنگ میں اور اپنے قیام کے دن یعنی کیمپنگ کے لیے ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اونوں سے اور ان کی پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی سائے بنا دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے لیے کچھ قمیضیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ قمیضیں جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچاتی ہیں، جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹس اور کاسٹیومز۔ اسی طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو تیرے ذمے تو صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان سے وہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینک ماریں گے کہ بلا شبہ یقیناً تم جھوٹے ہو، یعنی انکار کر دیں گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہ تھا۔ اور اس دن وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہونا پیش کریں گے، یعنی بہت اچھا بننے کی کوشش کریں گے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔
بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، یعنی نیکیاں کر کے ضائع مت کرو، محنت کر کے شرک کی بھینٹ نہ چڑھاؤ۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو، یعنی میں نے قسم اٹھا لی، اب میں یہ نیکی کا کام بھی کیسے کروں، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہو۔ اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور یقیناً تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے کم قیمت نہ لو، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر بدلے میں دیں گے، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر، یعنی تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو گھڑ کر لانے والا ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی ہی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان جس کی طرف وہ غلط نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ایک ایسے بندے کو بتایا جاتا جو غیر عربی تھا، اجمی تھا، بھلا فصیح عربی وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے، تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا اس کے بعد کہ فتنے میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا، اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے،
تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو، یعنی کسی کو حلال حرام کہنے کا حق نہیں سوائے جو اللہ نے بیان کیا۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام کیں جو ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بلا شبہ تیرا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اور وہ مشرکوں سے نہ تھا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں سے ہے۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن یقیناً اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہے۔ بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کر، اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ، اور ان پر غم نہ کر اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے صبر ہو تو لوگوں کی سازشوں اور مخالفتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، اس میں امت کے لیے واضح سبق ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈر گئے، یعنی جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ کی مدد ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں، یعنی فرائض سے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کرنے والے۔ رب کی معیت کے ساتھ نصرت بھی انہی کی منتظر ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔